کتنی سمجھدار خاتون ہے، مشورے کے بغیر کام ہی نہیں کرتی۔ مشورے کے بارے میں دو باتیں میں یہاں ضمنی طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جہاں نص صریح موجود ہو وہاں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس کی کوئی خاص تعبیر مطلوب ہو یا وہ واضح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، تو حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ آپ نماز پڑھنے والوں کا قتل کرتے ہیں۔ تو بخاری میں، صحیح بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں لم یلتفت ابو بکر، یعنی حضرت عمر کے قول پر حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی، لم یلتفت، کیونکہ ان کے پاس نص صریح موجود تھی، سورہ توبہ کی آیات موجود تھیں، اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تب جا کر وہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ ان کی گردن مارو۔ بالکل توجہ نہیں دی۔ نص صریح ہو تو پھر کسی دوسرے احتمال کی، مشورے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر تعبیر کا مسئلہ ہے اور یعنی حالات پر اس کے انطباق کا مسئلہ ہے تو پھر مشورہ کیا جانا ضروری ہے۔ جیسے کہا گیا شاورہم فی الامر، یعنی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو یہاں چار باتیں ہیں۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ مشورہ، دوسرا ہے عزم اور پختہ فیصلہ، اور تیسری چیز ہے اللہ پر توکل، اور اس کے بعد محبت الہی کا نزول۔ اس ترتیب کو الٹا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، یعنی تدبیر سے پہلے توکل جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر محبت الہی کی توقع عبث ہوگی۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے وہ کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تم کو پتہ ہے میرا طریقہ کار کہ میں تم لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو میرا اصول ہے۔ یہ تو دیکھ مشورے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے یہاں۔ اور اب ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن والامر الیک، والامر الیک، آخری اور حتمی فیصلہ آپ کا ہے، ہم اپنی رائے دے رہے ہیں، والامر الیک۔ دیکھیے باس از باس، جس ادارے میں سربراہ کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے ایسا ادارہ بہت دیر تک اپنی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک خاتون ہے، وہ بڑے یعنی کڑیل اور تجربے کار کمانڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں طاقت ہے لیکن آخری اور حتمی فیصلہ آپ کا ہوگا، فانظری ماذا تأمری۔ تو پھر یہ کہ آپ غور فرمائیے کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ اب وہ بڑی سمجھدار ہے اور بڑی عقل مند ہے، وہ کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ جب بادشاہ کسی دوسری سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور عزت والوں کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں، یہی تو وہ کرتے ہیں، کذالک یفعلون، تاریخ یہی کہتی ہے، تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے میری رائے تو، میرا حتمی فیصلہ یہ ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ادارے کا سربراہ اپنے مقاصد کو بالکل سامنے رکھتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مقاصد سے انحراف نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تم مال سے مجھے خریدنا چاہتی ہو،
مال سے مجھے منحرف کرنا چاہتی ہو، تحفے کی رشوت دینا چاہتی ہو مجھے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، آپ کا تحفہ آپ کو مبارک۔ میں بکنے والا مال نہیں ہوں، میرے سامنے میں جواب دہ ہوں، مجھے علم عطا کیا گیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اسی لیے خط میں وضاحت کر دی کہ اللہ رحمان الرحیم کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ارجع الیہم، ان کا تحفہ ان کو واپس کر دو، اور دھمکی دی فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون، تو ہم ایسے لشکروں سے ان کا مقابلہ کریں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکیں گے، اور ان کو ذلیل کر کے اور صاغرون ان کو چھوٹا کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، ان کو جلا وطن کیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ اب یہ اس کے بعد اب عرش کی خبر تو ان کے پاس پہنچ چکی تھی، اب دربار میں دو جنات تھے، دونوں اہل تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان میں سے اہل تر کا انتخاب کرتے ہیں کہ both were qualified but who is more eligible, more capable to do the job۔ ایک کہتا ہے کہ آپ کی سیٹ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے جو ادارے کے سربراہ کو کرنا پڑتا ہے۔ پہلے دیکھا جائے کہ کون کون کتنے آدمی اس کام کو انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، پھر اس میں سب سے زیادہ موزوں ترین شخص کون سا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنات سریع الحرکت ہوتے ہیں اور بہت تیز ان کی موومنٹس ہوتی ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے، بخاری میں اور مسلم میں یہ احادیث آئی ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جو ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر ابلیس آ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی اقامت کہی جاتی ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور اقامت ختم ہوتی ہے اور آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ فوراً آ جاتا ہے، اور پھر آپ سے کہتا ہے اذکر کذا و کذا، یہ یاد کرو وہ یاد کرو، پھر آپ اپنے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو یہ یعنی ابلیس بھی ایک جن ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جیسے سورہ کہف میں ہے، وہ جنات میں سے تھا، سریع الحرکت ہے، خون کی نالیوں میں دوڑتا ہے، یعنی یجری مجرد دم، اتنا تیز ہے، اور ایک اللہ کا ایک خفیہ نظام ہے بہرحال۔ تو اب وہ جو دوسرا والا ہے، ایک تو سریع الحرکت ہے، زیادہ فاسٹ ہے، مور ایفیشینٹ ہے، اس کے ساتھ وہ کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اب اس سے 2 باتیں اور معلوم ہوئی ہمیں مینجمنٹ کی۔ ایک تو آپ کو دیکھنا ہے اس کی قوت کو، اور دوسری چیز امانت کو۔ ظاہر ہے کہ اس پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں، تخت پر سونا لگا ہوا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، بڑا قیمتی عرش ہے، نادر عرش ہے، جس کے چرچے زبان زدے عام و خاص ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ یہ قوی اور امین کی ترکیب، قوی امین کی اگلی سورۃ القصص میں بھی آئی ہے، جب 2 بہنوں میں سے ایک بہن اپنے والد سے کہتی ہے استاجرہ، ابا جان موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیجئے۔ والد کو دیکھیے کتنی ذہین خاتون ہے، والد کو مشورہ دے رہی ہے استاجرہ، اس کو ملازمت پہ رکھ لیجئے، اور صرف مشورہ نہیں دے رہی ہے، مشورے کے ساتھ دلیل بھی فراہم کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا مشورہ ایک پختہ دلیل پر ہے۔
ان خیر من استأجرت القوی الامین، ملازمت کے لیے سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی۔ اب اس کا تجربہ یہ کیسے معلوم ہوا اس لڑکی کو کہ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں؟ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں قتل ہو گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلے تھے اور ان کے خلاف FIR کٹ چکی تھی، پولیس ان کی تلاش میں تھی، CID ان کی تلاش میں تھی، اور وہ بھاگ کے مدین کی طرف نکل پڑے۔ اور مدین میں جب پہنچے پانی کے کنویں پر تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں الگ تھلگ بیٹھیں، تو وہ اس دنیا کے خاموش تماشائی نہیں تھے، موسیٰ تھے۔ وہ موسیٰ بڑے قوی آدمی تھے۔ کیا میں اس بزم کا خاموش تماشائی بنوں؟ کیا میں جنت کو جہنم کے حوالے کر دوں؟ کیا مجاہد نہ بنوں؟ تو انسان خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو حالات پر نظر رکھے، کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ حالانکہ نیا ملک ہے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی لوگ مختلف ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مردوں کی دنیا ہے، جب تک کہ مرد پانی نہ پلائیں ہم اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو میں پلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد کسی پاکستانی نوجوان کی طرح ان لڑکیوں سے فون نمبر نہیں مانگتے، بلکہ وہ فتولی الی الذل، ایک تو قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں پلاتا ہوں، دیکھتے ہیں کون ہے مائی کا لال جو مجھے روک سکے، میں پلاتا ہوں، میں کمزوروں کی مدد کرتا ہوں، میں لیڈر ہوں۔ میں لیڈر تو بائی برتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، بالکل ایک سائے کے نیچے جا کر دعا کرتے ہیں کہ یہاں کوئی میرا ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہاں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، جو بھی خیر تو نازل کرے گا اس کا میں محتاج ہوں، انی فقیر، میں محتاج ہوں اس کا۔ تو یہ امین اور قوی کی جو 2 صفات ہیں، تو یہ قوی جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہو اور اپنے منصب کے اعتبار سے بھی قوی ہو، یعنی کہ جس عہدے کے لیے، جس منصب کے لیے آپ اس آدمی کا انتخاب کر رہے ہیں، جیسے ایک فائنینشیل پورٹ فولیو ہے، کیا اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ اور مشاورت میں بھی ایک بات یاد رکھ لیجیے، ہر آدمی سے مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری شورا کا فیصلہ ہے اور ہماری ضلعی شورا کا فیصلہ ہے، ہمارے شہر کا فیصلہ ہے۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس شورا میں کون سے ایکسپرٹس بلائے ہیں۔ آپ کوئی معاشیات کا مسئلہ ہو تو معاشیات کے ایکسپرٹس کو بلایا آپ نے، کوئی فوجی مسئلہ ہو تو کوئی فوج کے ایکسپرٹس آپ نے بلائے، کوئی طبی معاملہ ہے تو ڈاکٹروں کو بلایا آپ نے۔ تو جیسا مسئلہ ہوگا اس کے ماہرین کی مشاورت اور ان کی اکثریتی رائے معتبر ہوگی، ہر عام آدمی کی رائے معتبر نہیں ہوگی۔ ملکہ سبا نے بھی جو مشورہ کیا تھا وہ اہل لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو بات یہاں آئی ہے کہ قوی امین کے بعد وہ تخت وہاں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر، میرے رب کا۔ ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے 3 ماہ پہلے یہ کہا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کے ذمہ 3 کام ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، حمد کافی نہیں ہے، حمد کے ساتھ تسبیح بھی کیجیے، استغفار بھی کیجیے، جبکہ جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ حضرت سلیمان یہ کہتے ہیں کہ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے کہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ تو ہر کامیابی ایک امتحان ہے، اور ہر بیماری
اور ہر نقصان ایک امتحان ہے۔ یہ دنیا امتحان کا نام ہے۔ جتنے وسائل آپ کو دیے گئے ہیں، ما آتاکم میں لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ تو وہ لیبلونی کہا گیا، اور وہاں سورہ کہف میں اور سورۃ الملک میں کہا گیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کے اعتبار سے کون سا آدمی اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہوگا، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کے لیے وہ عزیز ہوگا، داخل جہنم کرے گا۔ اور یہی بات وہاں سورۃ الانعام کی آخری آیت میں کہی گئی کہ ان اللہ سریع العقاب، اللہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ غفور الرحیم۔ تو یہاں بھی ابتلا کا لفظ آئے گا، آزمائش کا لفظ آئے گا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں سزا اور جزا کا ایک تصور موجود ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ اس خاتون کا وہ آ جاتی ہے، پھر یہ بات یہاں حذف کر دی گئی۔ اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ بے ضرورت معلومات کو اسکپ کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کو اپنے مقاصد سے کام ہوتا ہے۔ تفصیل میں ایک ایک چیز نہیں بتائی جاتی، اور اب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے سامنے غیر محسوس طریقے سے تخت رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ ام تکون من الذین لا یہتدون اتہتدی، کیا وہ ہدایت حاصل کر لیتی ہے یا پھر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا جاتا ہے اہٰذا عرشکی، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کأنہ ہوا، گویا کہ یہ نہیں کہتی کہ میرا ہی ہے، آپ چرا کے لے کے آئے ہیں۔ اور وہ اتنی مرعوب ہو جاتی ہے حضرت سلیمان سے، ان کے خط سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے طریقے سے، اس کے اسلوب سے، وہ کہتی ہے کہ گویا کہ وہ وہی ہے۔ یعنی میں یقین سے تو نہیں کہتی، لیکن لگتا یہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی تھی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی اپنے دل میں یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یہ کوئی عام بادشاہوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ اس خط کا آغاز ہی رحمان و رحیم کے نام سے ہوا ہے، یہ کوئی ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ تو یہ جو ادارے کا سربراہ ہے یہ عام سربراہوں سے بالکل مختلف ہے، اس کے ہاں انا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو خوف خدا سے لرزاں رہنے والی شخصیت ہے، تو یہ بھی کسی کے آگے جواب دے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بیوی کے سلسلے میں جب یہ بات بتائی کہ خاندان کا سربراہ مرد ہے، تو اس کے بعد فوراً یہ بات بھی شوہر کے ذہن نشین کرا دی کہ بہرحال شوہر بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ تو کوئی شخص ہو، چاہے وہ خاندان کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، چاہے فوج ہو یا حکومت یا سلطنت، بہرحال یہ پورا نظام خوف خدا کے ماتحت ہے۔ اور اس کے بعد وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشن اکمپلشڈ، یعنی جو اہداف تھے وہ حاصل ہو گئے، اور وہ جو ہے غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتی ہے۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اب اس کے بعد ملکہ تو تھی وہ یمن کی، لیکن بادشاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک سری لنکا کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ایک انڈیا کا وزیر اعظم ہے، ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے۔ تو پریزیڈنٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن اور دیہاتی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوتی ہے، اور شیشے کا فرش ہے، اس کو دیکھ کر وہ اپنے پائچے چڑھا لیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے حسیبتہ لجہ،
وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنے دونوں پیروں کو ننگا کر کے پائچوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نادان، إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اور اس وقت دیکھیے اس کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ اس غور فرمائیے، ایک ٹکڑا ہے، اس کا تعلق بعد والے حصے سے بھی ہے اور اس سے پہلے آنے والے حصے سے بھی۔ پہلے تو وہ پائچے اٹھا لیتی ہے، یعنی وہ اپنی لا علمی، نادانی اور دیہاتی ہونے کا اعتراف کرتی ہے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرتی ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، ظلمت نفسی کا یہاں ایک تو مطلب اگر آپ یعنی سباق کو پیش نظر رکھیں تو یہ ہوگا میں بھی کتنی نادان تھی کہ میں نے شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ لیا۔ اور اس کے بعد والا ٹکڑا کہتا ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کے آگے سرنگوں ہوتی ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو یہاں ظلمت نفسی اگر ما بعد سے اگر اس کو جوڑیں اور سیاق سے اس کو جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پہلے بہت بڑی ظالم تھی، مشرکہ تھی، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے مع سلیمان۔ مع سلیمان کا مطلب یہ ہے میں نے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت یا بندگی یا ان کی خدائی کو میں نے تسلیم نہیں کیا، ان کو باس تو تسلیم کیا لیکن ان کی خدائی میں نے تسلیم نہیں کی، بلکہ ہم دونوں نے اللہ کی بندگی قبول کر لی ہے۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اس اللہ کے آگے میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ چند ایک مطالب تھے جو سورۃ النمل کے اس قصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے حوالے سے نقل ہوئے، اور اس میں ایک اجتماعیت کا بھرپور پیغام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی وہ قوتیں جو فاسق بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں، اور جو شراب میں اور زنا میں اور رقص و سرود میں مصروف اور منہمک ہیں، اس کے باوجود دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ادارے بہت مضبوط ہیں اور ان کے اداروں کا نظام بہت مضبوط ہے۔ اور امت مسلمہ اگر اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو ایک مضبوط تنظیم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں سوال کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی کیا اہمیت ہے اداروں کے چلانے میں، جماعت کے چلانے میں اور حکومت کے چلانے میں۔ تو جاسوسی ایک ضروری کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے اور ایک دن پہلے پہنچ کر آپ نے ایک اونچے حصے پر قبضہ کر لیا، تو حضرت ابو بکر کو لے کر نکلے اور اطراف کی پہاڑیوں اور وادیوں کا دورہ کرنا شروع کیا۔ تو انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا، تو ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی نقل و حرکت دیکھی ہے، یہاں کوئی لوگ ہیں، کوئی قافلہ ہے، کوئی تجارتی قافلہ، کوئی جنگی قافلہ؟ تو بوڑھا بڑا چال باز تھا اور بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، لیکن بتائیے آپ معلومات دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے
1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو پوچھا کہ کتنے دن سے ہے، تو بتایا کہ اتنے دن سے ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ وہ لوگ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں روزانہ، تو کہا کہ 10 اونٹ۔ تو قریش کا یہ معمول تھا کہ 100 لوگوں پر ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا۔ تو 1000 کی تعداد کو آپ نے چیک کیا، پھر کچھ دیگر معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد بوڑھے نے ساری جب معلومات دے دیں تو پوچھا پھر کہ اچھا یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا چلو، اور اس سے کہا نحن من الماء، نحن من الماء، ہم پانی سے ہیں، پانی سے ہیں۔ تو وہ دیکھیے اپنی معلومات نہیں دی، یہاں ایک کنایے سے اور توریے سے کام لیا، ہم پانی سے ہیں۔ تو اس نے کہا انتم من البحر، کیا آپ ساحلی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ تو زور سے پھر کہا ہم پانی سے ہیں، پانی سے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت پیش نظر رہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی۔ تو آپ دیکھیے، ہم جب کل بھی میں کہہ رہا تھا، جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو ہم مسواک اور خوشبو ہی کو سنت سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں کو لے کر مکے پر حملہ کیا تو اس کی جو پوری مینجمنٹ اور پلاننگ تھی، یہ کہیں پڑھی آپ نے کہ 10,000 لوگوں کو موبیلائز کرنا، 20 دن جانے کے لیے 20 دن آنے کے لیے ہیں، 10,000 لوگوں کے لیے کتنے گھوڑے چاہیے، کتنے اونٹ چاہیے، ذبح کرنے کے لیے کیا چاہیے، راستے میں پانی کتنا چاہیے اور ہتھیار کتنے چاہیے، ذبح کرنے کے لیے کتنے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے کتنے اونٹ چاہیے، کھجور کتنے چاہیے، غذا کتنی، روٹیاں کتنی چاہیے۔ یعنی بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ سیکریسی بہت اہم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں یہ کوئی روٹیاں اور یہ اس طرح کی جو ڈرائی فوڈ ہے وہ بنا رہی تھیں سکھانے کے لیے بڑی مقدار میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کہا کیا شمال کی طرف مہم کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ ان کے باپ ہیں وہ۔ پھر جو ہے پوچھا مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف، کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا پھر یہی سوال رسول اللہ سے، تو پھر کہا آپ نے کہ مکے کی طرف ارادہ ہے۔ تو یہ سیکریسی بھی ہے، معلومات بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ نظام نہ ہو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے یعنی چند برسوں کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس کے جو نظام تھا ہمارا، اس میں مشرقی سرحدوں پر تو بہت گہری کڑی نگرانی رکھی، لیکن ہمارا دشمن جو ہے اپنے تمام اداروں کو مشرق کے علاوہ مغربی سرحدوں پر بھی منتقل کر چکا تھا، اور وہاں سے پھر وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ تو جس کا علم ہمیں بہت دیر سے ہوا، حالانکہ پہلے دن سے ہمیں ہونا چاہیے تھا، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، اور اب جو ہے پھر حالات اللہ کے شکر ہے کہ کنٹرول میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔